الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی کل من هو محبوب مرضی لدیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت علامہ شفیق الرحمان صاحب قبلہ، مولانا عبدالغفار صاحب امام جامع مسجد غوثیہ، ہمارے دوسرے علماء کرام، حاضرین مجلس، میری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ میں ایک بار پھر آپ کے شہر میں حاضر ہوں، جہاں کم و بیش 1975 سے مختلف اوقات میں آپ کی دعوت پہ آتا رہا، اور یقیناً یہ تیسری جنریشن ہے جس کو خطاب کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو مجھے بے پناہ خوشی ہوتی ہے، اگرچہ ایک احساس بھی ہوتا ہے کہ پہلے آتا تھا تو سرپرستی کے لیے قائد اہل سنت موجود ہوتے تھے، اور اب میں تنہا آتا ہوں ان کی یادوں کے ساتھ، ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کے تذکروں کے ساتھ، اور اس شہر پہ ان کے احسانات کے ساتھ۔ جو کچھ میرے بارے میں فرمایا گیا ہے دراصل وہ کچھ میرا نہیں ہے، وہ سب کچھ قائد اہل سنت کا ہے۔ ہم تو شریک کارواں تھے، امیر کارواں تو وہی تھے۔ خدا کرے کہ ان کی یہ تحریک چلتی رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد رسول کے موقع پر آپ سب حاضر ہیں، اپنے عظیم آقا، اپنے عظیم شفیع، محبوب رب العالمین، سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی یاد آپ کو یہاں لائی ہے۔ میں آپ کے اس جذبے قدر کرتا ہوں کہ بارش اور موسم کی نامساعدت کے باوجود سینکڑوں کاروں کی شکل میں آپ نے یہ عظیم سفر جاری رکھا، خدا کرے قیامت تک جاری رہے۔ لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ آپ نے جس ذات گرامی کے لیے یہ سفر کیا ہے، اس ذات گرامی نے بارش میں نہیں، پتھروں کی بارش میں آپ تک دین پہنچایا ہے۔ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جس ذات گرامی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ ہدایت کا پھول لے کے آتے تھے، جاتے تھے، اور زخموں کی بہار کھلا کے اپنے جسم پہ تشریف لایا کرتے تھے، ان کے لیے آپ نے یہ سفر کیا ہے۔ خدا واحد القدوس آپ کے ایک ایک لمحے قبول فرمائے۔ ہم یہاں تذکرہ رسالت مآب کے لیے حاضر ہیں، ذکر رسول کی حاضر ہیں، یاد رسول کے لیے حاضر ہیں، خراج احترام و عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہاں فطری طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر اس کا کیا جاتا ہے جس کی حقیقت معلوم ہو، جس کا احاطہ فکری طور پہ کیا جا سکے، جس کے بارے میں کمپلیٹ طور پہ جانا جا سکا ہو، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم رسول پاک کی عظمتوں کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی حقیقت ہمیں معلوم ہے؟ کیا ان کی عظمتوں کو ہم جانتے ہیں؟ کیا ان کی رفتوں کا ہم کی پیمائش کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری فکر، ہمارا شعور، ہمارا ادراک، ہمارا ذہن ان بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے جہاں رسول پاک کے قدمان ناز پہنچے ہیں؟ اگر ہم ان کی حقیقت سے واقف نہیں، اور ہم تو ہم ہیں، جبرائیل واقف نہیں ہے، صدیق اکبر واقف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تو معلوم نہیں میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ساق عرش کے اوپر ایک ستارہ 70,000 برس کے بعد طلوع ہوتا تھا، اور میری زندگی 72,000 مرتبہ جلوہ گر ہو چکا ہے۔
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل جانتے وہ ستارہ کون تھا؟ وَأَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ وَعِزَّةِ رَبِّي انا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے میں وہ ستارہ تھا جو ساق عرش کے اوپر 70,000 برس کے بعد طلوع ہوتا تھا، اور تمہاری زندگی 72,000 مرتبہ جلوہ گر ہو چکا ہوں۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صدیق اکبر سے کہتے ہیں یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی اور نے نہیں جانا۔ یہ بات کسی اور صحابی سے نہیں کہی، سب سے بڑے صحابی سے کہی، سب سے بڑے نائب رسول سے کہی، خلیفہ اعظم سے کہی، رسول پاک کے خلیفہ اول سے کہی، تاکہ بعد کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکے۔ جب سب سے بڑے صحابی نہیں جانتے حقیقت کو تو بعد کے لوگ کیا جان سکیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول باہر سے تشریف لا رہے ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور سرکار بھیگ رہے ہیں۔ جب آپ حجرہ پاک میں آئے تو انہوں نے آپ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، آپ کی پشت انور پہ ہاتھ رکھا، کہیں نمی کا اثر نہیں تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ آ رہے تھے، بارش ہو رہی تھی اور آپ کے جسم میں پانی کا کوئی اثر نہیں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں عائشہ تم نے اپنے سر پہ کیا رکھا ہے؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی چادر تلاش کی نہیں ملی، تو آپ تشریف لا رہے تھے، میں نے آپ کی ردائے اطہر آپ کی چادر رکھ لی ہے۔ تو فرمایا کہ عائشہ اسی چادر کی برکت ہے کہ تم نور کی بارش کو بارش سمجھ رہی تھی۔ یہ بارش ہمیشہ مجھ پہ ہوتی رہتی ہے مگر آج تم نے میری چادر رکھ لی ہے۔ اس سے 2-3 باتوں کا پتہ چلا۔ جناب عائشہ صدیقہ جو تاجدار گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدار خلوت ہیں، وہ بھی حقیقتاً ان کے منصب اور مرتبے سے واقف نہیں، ان کی تمام حالات سے اور کیفیات سے واقف نہیں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ شوہر ہیں مگر احترام اور عقیدت کے یہ عالم کی وہ آئے ہیں تو ابھی ننگے سر ان کے سامنے جانا پسند نہیں فرماتی ہیں۔ ہماری بہنیں سن رہی ہوں تو اس پہ غور کریں۔ میرے ساتھیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی حقیقت کو صرف ان کا رب جانتا ہے، لیکن رضا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں جب ہم حقیقت نہیں جانتے، ان کے منصب کی عظمتوں سے واقف نہیں ہیں، تو پھر کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم یہاں تذکر رسالت اور حقیقت رسالت کے بیان کا حق ادا کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے، بلکہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ کل یہی بات ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جہاں بلند مقام پہ جناب حسان ابن ثابت کھڑے ہوں تو کہیں ہم بھی ان کے قدموں میں حاضر ہوں۔ یہ ایک تمنا ہے جو ہمیں لے کر کے آئی ہے، ورنہ ہم کہاں اور جمال مصطفیٰ کہاں، ہم کہاں اور نیر تابہ کہاں، ہم کہاں اور آفساد رسالت کہاں، ہم کہاں اور ماہتاب نبوت کہاں، ہم کہاں اور طٰہٰ اور یاسین کہاں، ہم کہاں مزمل اور مدثر کہاں، ہم کہاں اور سراج منیر کہاں، ہم کہاں اور محبوب رب العالمین کہاں، ہم کہاں اور شفیع المذنبین کہاں، ہم کہاں اور رحمت مہدات کہاں، ہم کہاں اور عقائد و جہاں کہاں، ہم کہاں اور مالک کونین کہاں، وجود ذرہ کہاں، روح بے نقاب کہاں، ہمارے سرور کونین کا جواب کہاں۔ لگائے رہنے دو سینے سے عشق داغ نبی، کسے خبر ہے کہ چمکے یہ مہتاب کہاں۔ ہم آج میلاد منا رہے ہیں، ولادت کے بعد میلاد منا رہے ہیں، جلوہ گری کے بعد میلاد منا رہے ہیں، من ان کی میلاد تو ہر دور میں منائی گئی ہے، ہر عصر میں ہم آنے کے بعد میلاد منا رہے ہیں، اور آنے سے پہلے ان کی میلاد منائی گئی ہے۔ آپ انبیاء کرام کی مقدس زندگیاں دیکھیے، ان کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیجیے، قرآن عظیم کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی ان کی میلاد کا تذکرہ ہوا ہے، توریت میں ہوا ہے، انجیل میں ہوا ہے، جناب عیسیٰ نے کیا ہے، جناب موسیٰ نے کیا ہے، جناب ابراہیم نے کیا ہے، جناب نوح نے کیا ہے، جناب داؤد نے کیا ہے، جناب سلیمان نے کیا ہے۔ ان تمام انبیاء کرام نے سرور کائنات کے آنے کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ ان کے آنے کا تذکرہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ تذکرہ کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہ ان کے پیغمبرانہ رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری تھی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ یہ لوگوں میں تمہاری جانب دو ذمہ داریوں کے لیے آیا ہوں، ایک کام تو یہ ہے میرے مناسب نبوت میں سے، رسپانسبلٹی میں سے، کہ میں توریت کی گواہی دوں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ میں آنے والے رسول کی بشارت دوں جن کا نام احمد ہوگا۔ پتہ چلا ان کی تشریف آوری کا دو مقصد تھا، توریت کی گواہی دینا اور آنے والے رسول کی بشارت دینا۔ یہ ان کی پیغمبرانہ ذمہ داریوں میں سے تھی، ایک ذمہ داری تھی، اور یہی ذمہ داریاں سارے انبیاء کرام کی تھیں، ہر عہد میں تھیں، ہر عصر میں تھیں، ہر زمانے میں تھیں۔ اس وقت بھی تھی جب دنیا عالم ارواح میں تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں اور جانیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو جمع فرمایا اور ہم سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا بلا تو ہمارا رب ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ہم نے بلا کیوں کہا تھا؟ سب سے پہلے روح مصطفیٰ نے کہا تھا بلا، اور پھر ہم نے اپنے رب کا اعتراف ان کے مقدس کلمے کے بعد کیا تھا۔ گویا وہاں بھی وہ موجود تھے، وہ جلوگر تھے، اور حقیقت رب کی آشنائی کی بنیاد پر ہم سے بلا کہلوا رہے تھے۔ میرے عزیز ساتھیو، سرور کائنات کی تشریف آوری یقیناً بعد میں ہوئی ہے، مگر عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جلوگر ہوئے۔ مشہور حدیث پاک ہے اول ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ وکل خلائق من نوری۔ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے، اور میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات کی بہت مشہور حدیث ہے کنت نبیّ و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ مصلحت کیا تھی کہ رسول پاک کے نور پاک کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور ہزاروں سال تک وہ قندیل عرش اعظم کی شمع فروزہ بن کر کے جلوگر رہا اور ذکر الہی کرتا رہا۔ جب پوری دنیا نہیں تھی، پوری کائنات نہیں تھی، عرش اعظم پر جلوگر ہو کر کے ذکر الہی کرنے والی ذات سرور کائنات کی ذات تھی، انیس بے کساں کی ذات تھی، رحمت للعالمین کی ذات تھی۔ سب سے پہلے کیوں پیدا کیا؟ مصلحت کیا تھی؟ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا۔ میرے ساتھیوں، آپ نے ایک پودا لگایا گلاب کا، گلاب کی پکھڑیاں بکھی ہوئی یاد آ گیا۔ گلاب کا ایک پودا لگایا آپ نے اپنے آنگن میں، اپنے پائی باغ میں، اپنے صحن میں، اپنے گارڈن میں، اور اس کے بعد وہ پودا پروان چڑھا، اور جب گلاب کا پھول کھلا تو آپ نے بڑے پیار سے ہاتھ رکھا اور آپ نے کہا میرا گلاب۔ جیسے ہی آپ نے کہا میرا گلاب، زمین نے جواب دیا ظالم یہ صرف تیرا گلاب نہیں ہے، تو نے میرے سینے کو چیر کر کے قلم لگایا تھا، میں نے اپنا دل چیرا ہے تب جا کر کے یہ پروان چڑھا ہے، تب یہ پھول کھلا ہے، یہ میرا بھی گلاب ہے۔ ابھی زمین یہ کہہ رہی تھی کہ اچانک نسیم سحر نے کہا میں نے اسے جھولا جھلایا ہے، باد صبا نے کہا میں نے تھپکیاں دی ہیں، اور بارش نے کہا میں نے اسے پانی فراہم کیا ہے، شبنم نے کہا میں نے اسے وضو کرایا ہے، آفتاب نے کہا میں نے اسے دودھ پلایا ہے، تب جا کر کے یہ پروان چڑھا۔ صرف تیرا گلاب نہیں ہے، پوری فطرت کا پروردہ ہے، پوری آغوش فطرت کا پروردہ ہے۔ ایک گلاب زمین سے نکلا ہے، زمین احسان جتا رہی ہے، میں نے اسے پالا ہے، آسمان احسان جتا رہا ہے، دھوپ احسان جتا رہی ہے، سورج احسان جتا رہا ہے، ہوائیں احسان جتا رہی ہیں، فضائیں احسان جتا رہی ہیں، ہر چیز کا اس پر احسان ہے۔ سرور کائنات کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ ساری کائنات پہ ان کا احسان ہو، مگر ان پر کسی کا احسان نہ ہو۔ اگر وہ بعد میں آتے تو کسی بھی کا احسان ہو سکتا تھا، مگر وہ سب سے پہلے پیدا کیے گئے، اور یہ بھی وجہ تھی کہ قرآن عظیم نے ان کو شاہد بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا، آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ شاہد بنایا گیا تھا آپ کو، گواہی دینے والا۔ کس کی گواہی دینے والا؟ جناب آدم کی، جناب موسیٰ کی، جناب عیسیٰ کی، جناب ابراہیم کی، ان کے امتیوں کی، ہماری اور آپ کی۔ آپ کو شہید بنا کے بھیجا گیا، آپ کو بصیر بنا کے بھیجا گیا، آپ کو شاہد بنا کے بھیجا گیا، آپ کو گواہی دینی ہے پوری کائنات کی۔
آپ کو گواہی دینی ہے انبیاء کرام کی تشریف آوری کی، آپ کو گواہی دینی ہے ان کے پیغام کے پہنچا دینے کی، آپ کو گواہی دینی ہے ان کے امتیوں کے ایمان کی، آپ کو گواہی دینی ہے اپنی امت کے ہر فرد کی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ میری امت کے اعمال صبح مساء میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اور میں انہیں جانتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں، ان کے اعمال کا مشاہدہ بھی کرتا ہوں تاکہ میدان قیامت میں گواہی دے سکوں۔ وہ گواہ ہیں ہمارے بھی، وہ گواہ ہیں آپ کے بھی، اور وہ گواہ ساری کائنات کے ہیں، بلکہ وہی پہلے گواہ اپنے رب کے ہیں، اپنے معبود کے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں گواہی دیتے ہیں آپ؟ کیا آپ نے ساری کائنات کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کے جلووں کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اس کی ذات کا مشاہدہ کیا ہے؟ وہ تو عظیم ذات ہے، ایسی ذات ہے کہ جسے نہ دیکھنا ہی اس کی عظمتوں کی دلیل ہے، اس کی عظیم خداوندی قدرتوں کی دلیل ہے۔ نگاہیں محدود ہیں، اس کی ذات لامحدود ہے، محدود نگاہیں لامحدود جلووں کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، اس لیے ہم نے اسے دیکھا نہیں، نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں اس کائنات میں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب ہم نے اسے دیکھا نہیں اور جب ہم نے کائنات کو نہیں دیکھا، ہم کائنات کو کیا دیکھیں گے؟ ہم نے آج تک پوری زمین کو نہیں دیکھا ہے، یہ خلا اور ان خلاؤں کے ماورا جو آسمان ساتھ ہیں، ہم نے خلا نہیں دیکھا ہے، اسپیس کو نہیں دیکھا ہے، ان کی وسعتوں کو نہیں دیکھا ہے، تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کائنات میں کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ایک معبود ہے؟ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حق ہے آپ کو گواہی دینے کا جب آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں؟ گواہ کا عند الواقعہ موجود ہونا ضروری ہے، گواہ کا دیکھنا ضروری ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے اور نہ موجود ہے، پھر آپ کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ سنیے، ایک گواہی ہوتی ہے، ایک گواہی پر گواہی ہوتی ہے، جسے شہادت علی شہادت کہتے ہیں۔ ایک خود گواہ ہوتا ہے اور ایک گواہ کا گواہ ہوتا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ ہم نے رسول پاک کی گواہی پر گواہی دی ہے، اگر انہوں نے گواہی نہ دی ہوتی تو ہم گواہی دے ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ نور اولین ہیں، وہ تخلیق قدرت کا شاہکار عظیم ہیں۔ واجب الوجود نے انہیں شاہکار عالم ایجاد بنا کے بھیجا ہے، نہ واجب الوجود کی کوئی مثال ہے اور نہ شاہکار عالم ایجاد کی عالم ایجاد میں کوئی مثال ہے۔ وہ بے مثال بنا کے بھیجے گئے، وہ عظیم بنا کے بھیجے گئے، اور پھر وہ مقصود کائنات ہیں، حاصل تخلیق ہیں، آخری نبی ہیں، قیامت تک ان کی نبوت مطلقہ اور سیادت عامہ کو جاری رہنا تھا، اس لیے انبیاء کرام کو ان کا منادی بنا کے بھیجا گیا، ان کا گواہ بنا کے بھیجا گیا، ان کا اعلان کرنے والا بنا کے بھیجا گیا۔ ہوتا کیا ہے؟ آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، مجھے حاضر ہونا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، سرکار کی میلاد پڑھی جا رہی ہے، آپ نے قمقمے لگائے ہیں، آپ نے فرش بچھایا ہے، لاؤڈ اسپیکر کا اہتمام کیا ہے، اسٹیج سجایا ہے، علماء کو دعوت دی ہے، لیکن کل جب یہ جلسہ موجود نہ ہوگا تو یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوگا، یہ اسٹیج نہیں ہوگا، یہ قمقمے بھی شاید نہ ہوں، یہ علماء کرام بھی موجود نہیں ہوں گے، یہ اعلان کرنے والے موجود نہیں ہوں گے، مولانا شفیق الرحمان اپنے علماء کا اعلان نہیں کر رہے ہیں کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا ہے، یہ بات نہیں ہوگی۔ جب تک اسٹیج پہ آنے والا آتا ہے اور اسٹیج پر کام کر کے چلا، اسٹیج منتشر کر جاتا ہے، اسٹیج بکھر جاتا ہے، اسٹیج کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے یہ زمین و آسمان تیرے لیے پیدا کیے ہیں، اے محبوب آپ کے لیے پیدا کیے ہیں، زمین آپ کے لیے پیدا کی ہے، ماں اور آسمان میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، یہ کائنات اور فرشتوں کی دنیا میں نے آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ پتہ چلا کہ کائنات کا اسٹیج سجایا گیا ہے، اور اسٹیج کی جان، اسٹیج کی آبرو اور کائنات کا شاہکار عظیم جلوگر ہونے والا ہے۔ تو انبیاء کرام کی جماعت کو منتخب کیا گیا ہے کہ آنے والے کا تعارف کرو، آنے والے کا اعلان کرو۔ زمین کا فرش بچھایا گیا ہے، آسمان کا شامیانہ تلا گیا ہے، ستاروں کی انجمن سجائی گئی ہے، اور فرشتوں کا مجمع لگایا گیا ہے، انسانوں کا ہجوم پیدا کیا گیا ہے، ان صاحب عقل و شعور انسانوں کی زندگی بخشی گئی ہے، دلوں کو دھڑکن بخشی گئی ہے، نگاہوں کو تاب نظارہ بخشا گیا ہے، دلوں کو توانائی بخشی گئی ہے، نبضوں کو حرارت بخشی گئی ہے، دیکھنے کی صلاحیت اور ادراک کی قوت بخشی گئی ہے،
تاکہ اس آنے والے کا انتظار کیا جائے جو سب سے اخیر میں آنے والا ہے، سب سے عظیم آنے والا ہے، سب سے برتر آنے والا ہے، سب سے بزرگ آنے والا ہے، محترم آنے والا ہے، مقصود کائنات آنے والا ہے، حاصل تخلیق آنے والا ہے۔ آنے والا بھی آیا نہیں ہے مگر آدم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے نام کے حوالے سے اپنی شفاعت طلب کر رہے ہیں، اپنی نجات مانگ رہے ہیں، اپنی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ جناب نوح اپنی کشتی کے نجات ان کے نام پاک کے حوالے سے طلب کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب ابراہیم ان کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کیا پرشکوہ دعا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں رسول پیدا فرما جو تیرے کلام کی تلاوت کرے اور تیری آیات کا ذکر کرے اور قلوب کا تزکیہ کرے اور کعبہ کی حرمت کو قیامت تک مرکز کائنات کے حصے سے باقی رکھے۔ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں، جناب اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سینا سے طلوع ہوا، شعیر سے چمکا اور فاران کی چوٹیوں پہ جلوہ گر ہوا۔ اللہ سے مراد نور الہی ہے، اللہ سے مراد پیغمبران کرام کی ذات ہے جو مظہر ذات الہی اور صفات الہی بن کے طلوع ہوئے ہیں۔ اللہ سینا سے طلوع ہوا یعنی میں موسیٰ آیا، اللہ شعیر سے چمکا یعنی جناب عیسیٰ آئے، اور اللہ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا یعنی سرور کائنات محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد آنے والا آخری پیغمبر میری طرح سے ہوگا، اس کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا، وہ خطاب فرمائے گا تو کلام الہی کی بنیاد پہ فرمائے گا، اور وہ آئے گا تو قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ آئے گا، وہ آئے گا تو لوہے کے عصا کے ساتھ آئے گا، وہ آئے گا تو ایک محکم کڑا کے ساتھ آئے گا، عروہ وسطیٰ کے ساتھ آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جناب داؤد علیہ السلام ہیں جو بیت المقدس کی کنجے پنہا میں اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جناب سلیمان علیہ السلام ہیں جو اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، اور حالت تسبیح میں تسبیحات سلیمان کے وقت پہ ایک پردہ اٹھا ہے، ایک حجاب اٹھا ہے، کسی کا چہرہ نظر آیا ہے تو بے ساختہ کہتے ہیں خلو محمدین، عبرانی میں میرے دوست محمد ہیں، ان کی آواز انتہائی شیریں ہے، ان کا چہرہ انتہائی تابناک ہے، وہ میرے دوست ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب سلیمان تذکرہ کر رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں دنیا سے اٹھائے جانے والے تھے تو اپنے حواریوں کو جمع کیا اور کہا میں جانے والا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، میرا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں رحمت تمام کی ندا دے کے جاؤں گا۔ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، حضور کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہم نے آپ کے لیے بادشاہ وقت سے دشمنی لی، ہم نے آپ کے لیے اپنے سروں کو ہتھیلی پہ رکھا، ہم نے آپ کے لیے ظلم اور جبر برداشت کیے، ہم نے آپ کے لیے پتھروں پہ ہمیں گھسیٹا گیا، ہمارے سامنے سولی کھڑی کی گئی، ہمارے کتنے افراد قتل اور شہید کر دیے گئے۔ اب آپ ہمیں تنہا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ہم بیمار ہوتے تو آپ شفا دیتے تھے، مرتے تو حیات دیتے تھے، نابینا ہوتے تو بینائی دیتے تھے، اب ہم اپنی نابینائی لے کے کہاں جائیں گے؟ ہم اپنی بیماریاں لے کہاں جائیں گے؟ اپنا اضطراب دل لے کہاں جائیں گے؟ پتہ چلا سرور کائنات ہی نہیں، ان سے پہلے بھی جو انبیاء کرام تشریف لاتے تھے ان کی بارگاہ میں زندگی مانگنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے۔ یہ امتیوں کا مزاج تھا، یہ امتیوں کا کردار تھا، یہ امتیوں کا کیریکٹر تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جانے دو، میرا چلا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ مجھے پہچاننے میں لوگوں نے غلطی کی ہے، مجھے پہچاننے میں خطا کی ہے، مجھے پہچان نہیں سکے ہیں۔ میں جاؤں گا تو فارقلی جلوہ گر ہوگا، اور جب وہ جلوہ گر ہوگا تو میرے چہرے کو بے نقاب کرے گا، مجھے میرا تعارف کرائے گا، مجھے پہچانوائے گا، اور وہ احمد بن کے جلوہ گر ہوگا۔ فارقلیت عبرانی اور لفظ ہے جس کا ترجمہ پریکلیوتاس کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ احمد کیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم انہی لفظوں میں کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اپنے رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جن کا نام احمد ہوگا، آخری رسول کی۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ دیکھیے یہ سارے انبیاء کرام اپنے اپنے دور نبوت میں، اپنے اپنے عصر نبوت میں، اپنے اپنے زمانے نبوت میں آخری نبی آنے والے پیغمبر کی بشارت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں آنے والا بڑا عظیم ہوگا، آنے والا قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ آئے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم کے سفر معراج کا مشاہدہ کر لیا تھا۔ آنے والا ایک حسین شریعت لے کر کے آئے گا، آنے والا ناقابل ترمیم قانون لے کے آئے گا، آنے والا ایک محکم کڑا لے کر کے آئے گا، آنے والا عروہ وثقیٰ لے کر کے آئے گا، آنے والا ناقابل تردید قانون لے کر کے آئے گا، آنے والا ہجوم سیارگاہ میں آئے گا، آنے والا انوار کی بارش کے ساتھ آئے گا، آنے والا جب جلوہ گر ہوگا
تو آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوگی. آنے والا آئے گا تو حقیقتوں کا چہرہ بے نقاب کرے گا. آنے والا آئے گا تو انبیاء کی حقیقت بیان کرے گا. آنے والا آئے گا تو انبیاء کی عظمت کو تذکرہ کرے گا. آنے والا آئے گا تو انبیاء کی عصمت اور آبرو کو محفوظ کر دے گا. آنے والا آئے گا تو خدا کا تعارف کرائے گا. آنے والا آئے گا تو حقیقت کی پہچان کرائے گا. آنے والا آئے گا تو ایک نظام زندگی دے گا. آنے والا آئے گا تو ایک قانون حیات دے گا. آنے والا آئے گا, آنے والا آئے گا. جناب آدم کہہ رہے آئے گا, جناب نوح کہہ رہے آئے گا, جناب ابراہیم کہہ رہے آئے گا, جناب داؤد کہہ رہے آئے گا, جناب سلیمان کہہ رہے آئے گا. ابھی آئے نہیں ہیں مگر کہا جا رہا ہے وہ آئے گا. آنے سے پہلے میلاد پڑھ رہے ہیں, آنے سے پہلے تذکرہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے وہ آئے گا, ہم کہہ رہے ہیں وہ آ گئے ہیں. وہ جلوہ گر ہو چکے ہیں, وہ تشریف لا چکے ہیں. میلاد تو انبیاء نے پڑھی ہے, یہ ان کی سنت ہے. میلاد تو قرآن نے پڑھی ہے, یہ خدا کی سنت ہے. میلاد تو صحابہ نے پڑھی ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے. بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو میلاد کو آج بدعت کا نام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے عزیز ساتھیو, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ قائد اہل سنت کا احسان ہے کہ آپ فتنوں سے محفوظ ہیں. واللہ العظیم فتنے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے مراکش بلد الاولیاء ہے. مراکش جہاں بڑے بڑے صوفیاء کرام پیدا ہوئے, مراکش جس کی زمین پر اولیاء کرام نے عرفان کے باغ لگائے. مراکش جہاں فاس کی سرزمین ہے, فارسی بزرگوں کی ایک عظیم تاریخ ہے, لیکن آج وہاں کا مسلمان بدعقیدگی کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے, اس لیے کہ ان میں کوئی قائد اہل سنت پیدا نہیں ہوا, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے بہت احسان ہے آپ کے عقیدے پر, آپ کے ایمان پر, آپ کی محبت رسول پر, آپ کے عاطفہ قلبی پر, آپ کے جذبے درو پر, آپ کے سوز دل پر, آپ کی آہ صبحگاہی پر, آپ کے سجدوں پر, آپ کے احساس بندگی پر احسان ہے قائد اہل سنت کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور قائد اہل سنت. آپ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا احسان کیا, میں آ گیا ہوں, یا آپ کا احسان ہے کہ آپ مجھے اس محفل بلاتے جہاں قائد اہل سنت رہا کرتے تھے. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں آ سکنے قابل رہا میں آتا رہوں گا. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں, انہوں نے اپنی کام کہا تھا, انہوں نے اخیر میں ہم نے کام مکمل نہیں کیا ہے, ان کا کام آپ کو مکمل کرنا ہے, مکمل کرنا ان کا کام. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ نسلیں بھی دین سے وابستہ رہیں, اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آوارگی کا شکار نہ ہوں, اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ڈرگ استعمال نہ کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جنسی آوارگی کا شکار نہ ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا چہرہ غائب نہ ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کا احترام کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے عاشق رسول ہوں, تو جامعہ مدینہ الاسلام کو ایک دارالعلوم بنا دیجئے. یہاں سے ہزاروں علماء پیدا ہوں, اور صرف ہالینڈ نہیں, ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ پورا یورپ یہاں سے فیض یاب ہوگا. یہیں سے فرنچ علماء تیار کیے جائیں گے, یہیں سے جرمن کے علماء تیار کیے جائیں گے, یہیں سے ڈچ علماء تیار کیے جائیں گے. یہ آپ کو کرنا ہے. اور یاد رکھیے روح قائد ملت اس وقت تک معاف نہیں کرے گی جب تک یہ کام مکمل نہیں ہو جاتا ہے. یہ کام باقی, مسجدیں بنا دی ہیں, لوگ موجود ہیں, سجدے ہو رہے ہیں, عبادت ہو رہی ہے, مگر اس کی کیا ضمانت کہ آپ عبادت کر رہے ہیں تو آنے والی نسلیں بھی عبادت کریں گی؟ اس کی کیا ضمانت کہ آپ شراب اور زنا سے بچے ہوئے ہیں تو آپ کی اولاد اور ان کے بیٹے ہی بچے رہیں گے؟ اس کی کوئی ضمانت نہیں. اس کی ضمانت صرف دارالعلوم ہے, اس کی ضمانت صرف علم ہے, اس کی ضمانت اتحاد ہے, اس کی ضمانت اتفاق ہے. آج باطل فرقے چاروں طرف سے حملہ آور ہیں, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم متحد ہو کے رسول پاک کے نام پہ متحد ہو کر کے. یاد رکھیے قومیتوں کا وجود مختلف حوالوں سے ہوتا ہے, ساری قومیتیں وجود میں ہیں. دہر میں جسم و جاں کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھ دی سرکار کے نام کے حوالے سے. تو یاد رکھیے کہ ہماری دوستی کی بنیاد رسول پاک کا نام ہے, ہماری محبت کی بنیاد رسول پاک کی ذات ہے, اور ہمارے اتحاد کی بنیاد سرور کائنات کا وجود ہے, ناز ان کی محبت ہے. یاد رکھو بھائی وہ ہوتا ہے جو ماں کے رشتے سے بھائی ہوتا ہے, باپ کے رشتے سے بھائی ہوتا ہے, مگر ہم سب بھائی ہیں رسول کے رشتے سے. یہ رشتہ سب سے محترم رشتہ ہے. نہ یہاں قوم سامنے آئے گی, نہ رنگ آئے گی, نہ علاقہ آئے گا, نہ پاکستانی اور سرینامی اور ماراکشی اور ٹرکی آئیں گے. یہاں صرف رسول کا نام آئے گا اور ان کا رشتہ آئے گا. توڑ دو ان ساری زنجیروں کو, مٹا دو ان ساری عصبیتوں کو, اور عقیدت رسول کے نام پر محبت رسول متحد ہو جاؤ.
منظم ہو جاؤ, شیشہ پلائی ہوئی دیوار بچ جاؤ, تاکہ تم اپنے کو بھی بچا سکو اور اپنی اولاد کو بھی بچا سکو, باطل فرقوں سے بھی اور برے کردار سے بھی. ورنہ یہ بچے تم پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے, یہ بچے تمہیں کبھی یاد بھی نہیں کریں گے, یہ بچے تمہارا تذکرہ بھی نہیں کر سکیں گے, یہ بچے تمہیں بھول جائیں گے, اور پھر ان کے بچے ان کو بھول جائیں گے, اور پھر وہ رشتہ جو خون کا رشتہ ہے اور محبتوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا. یاد رکھو, جنت میں جانے کس کی تمنا نہیں ہے؟ بیویاں کہتی ہیں ہم تمہارے ساتھ مریں گے اور جئیں گے, شوہر کہتے ہیں ہماری زندگی تمہاری ساتھ, تمہارے موت اور زندگی کے ساتھ ہے, تم مر گئی تو ہم بھی مر جائیں گے. آئے دن یہ دعوے ہوتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں زندگی ہی میں ساتھ کیوں رہنا چاہتے ہو بھائی؟ اگر ساتھ رہنا ہے تو ایسا ساتھ دو کہ کبھی یہ ساتھ نہ جدا ہو, کبھی نہ ٹوٹے. تم موت تک ساتھی رہنا کیوں چاہتے ہو؟ مومن بن جاؤ, مسلمان بن جاؤ, مرنے کے بعد بھی جنت میں ساتھ ہوگا اور کبھی نہیں ٹوٹے گا. بیٹا بھی مسلمان بن جائے, باپ بھی, بیوی مسلمان بن جائے, شوہر بھی, بھائی مسلمان رہے, بھائی جیسے یہاں جمع ہیں ویسے ہی وہاں بھی جمع رہیں گے انشاءاللہ. یہ رشتہ کبھی فنا نہیں ہوگا. موت تو ایک لمحاتی چیز ہے, یہاں مرے اور مومن کے لیے کل شام کو جاگ گئے, کل صبح کو, ایک رات سے بھی کم وقفہ ہوگا, اس کے بعد پھر جمع کر دیے جائیں گے. خدا را ایسا رشتہ قائم کر لو نبی کی محبت کی بنیاد پر جو کبھی نہ ٹوٹے. یہاں نبی کے ذکر کے سائے میں بیٹھو, نبی کی یاد کے سائے میں بیٹھو, وہاں نبی کے شفاعت کے سائے میں بیٹھو, نبی کے روح زیبا کے سائے میں بیٹھو, نبی کے مقدس جلووں کے سائے میں بیٹھو. یہاں بھی رہو ان کی بارگاہ میں اور وہاں بھی رہو ان کی بارگاہ میں. اور یہ میلاد النبی کی محفلیں صرف جشن نہیں ہے, آئے کھائے پیے دورہ کیا اور چلے گئے. یار یہ یاد دہانی ہے, یہ تذکیر ہے, یہ اوتھ آف ایلیجینس ہے, یہ حلف وفاداری ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے میلاد مناؤ تو صاحب میلاد کے ساتھ وفاداری کی قسم کھاؤ. تم با وفا رہو گے, بے وفا نہیں رہو گے, تم وفادار رہو گے, غدار نہیں بنو گے. اس لیے میلاد پاک کی محفلیں بزرگوں نے منعقد کی. اس لیے سینکڑوں سال سے یہ محفلیں ہوتی ہیں کہ ہر سال ان کی ولادت کے زمانے مسلمان ان کی روح پاک کو گواہ بنا کے قسم کھائے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے نظام کے لیے زندہ بھی رہیں گے اور آپ کے نظام کے لیے مریں گے بھی, ہم آپ کے نام پر زندہ رہیں گے, آپ کے نام کے سائے میں ہمیں موت آئے گی. اس کے لیے محفل منعقد کی جاتی ہے. کیا آج آپ یہ عہد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو مبارک ہو, آپ کی محفل قبول ہے, آپ کی یہ لمحات قبول ہیں, آپ کی یہ ساتیں قبول ہیں, آپ کا ایک ایک لمحہ قبول ہے, ایک ایک قدم قبول ہے, یہ جھنڈیاں قبول ہیں, یہ جلسہ قبول ہے, آپ کا تعاون قبول ہے, آپ کی محنتیں قبول ہیں. تیار ہو جائے اس کے لیے کہ ہمیں انقلاب برپا کرنا ہے. اور یاد رکھیے انقلاب برپا کرنے کے لیے دینی اور روحانی انقلاب, تخریب کا انقلاب نہیں, ٹیررزم کا انقلاب نہیں, محبت کا انقلاب برپا کرنے کے لیے کسی قوم کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنے افراد جو یہاں موجود ہیں اگر یہ منظم ہو جائیں تو واللہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار جلوہ گر ہونے والے ہیں, پوری کائنات ان کا انتظار کر رہی ہے. یہ بار بار انبیاء کرام کیوں کہتے وہ آنے والے ہیں, تشریف لانے والے ہیں, تاکہ ان کی قومیں, آنے والے لوگ نبی کے لیے دیدہ انتظار بنے رہیں. اور جب وہ آئیں تو وہ اپنے شعور کے دھندلکوں میں نہیں, ایمان کے اجالے میں اپنے نبی کو پہچان سکیں, آخری نبی کو جان سکیں. اس لیے سب نے گواہی دی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا ہے, ایک ایسا لمحہ آیا جو 12 ربیع الاول کا دن تھا, دوشنبہ کی مقدس شب تھی کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صبح صادق کے وقت جلوہ گر ہوئے, تشریف لائے, اور استقبال ملائکہ نے کیا, استقبال پوری کائنات نے کیا, پوری کائنات نے اپنے اپنے طور پہ استقبال کیا. کعبہ کے بتوں نے گر کے استقبال کیا, کعبہ نے ان کی طرف جھک کر کے استقبال کیا, ستاروں نے جھک کر کے بیت آمنہ طرف استقبال کیا, فرشتوں نے آ کے استقبال کیا, ان کی آمد سے پہلے عظیم ماؤں نے جلوہ گر ہو کے استقبال کیا. سب نے اپنے اپنے دور پہ میلاد منائی, سب نے اپنے اپنے دور میں استقبال کیا. اور پھر کسریٰ کے کنگورے گر کے استقبال کر رہے ہیں. کسریٰ کے کنگورے کیوں گر گئے تھے؟ اس لیے کہ ظلم پہ رکھے گئے تھے, لاشوں پہ تعمیر کیے گئے تھے, اس لیے کسریٰ کنگورے گر گئے. اور دریائے ساوا جو خشک تھا وہ بہنے لگا, اس نے استقبال کیا, حضور اب آ گئے ہیں, اب خشک سالی نہیں ہوگی, اب قحط نہیں ہوگا, اب تباہیاں نہیں ہوگی. کسریٰ کنگورے پکارے ہم گر جاتے ہیں, آج کے بعد کوئی ظلم نہیں ہوگا, آج کے بعد کسریٰ ختم ہو جائے گا اور کسریٰ کا مرکز ایمان اور عقیدے کا مرکز بن جائے گا. ہر شے گواہی دے رہی ہے. یہ واقعات یوں ہی نہیں پیش آئے تھے کہ آپ بطور میلاد خان اس کو پڑھ کے گزر جائیں. سوچیں کیوں گر گئے تھے کسریٰ کنگورے, کیوں یہ کعبہ جھکا ہوا نظر آیا ہے, کیوں یہ آسمان ستارے جھکے ہوئے نظر آئے,
کیونکہ فرشتے جلوہ گر ہو رہے ہیں، سب میلاد منا رہے ہیں، سب آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، سب الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ یہ کہے کہ وہ تو تشریف لے گئے تو اب یہ میلاد کیوں منا رہے ہو؟ میں عرض کرنا نہیں، یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ تشریف لے گئے ہوتے نا تو یہ بزم ہی نہیں ہوتی۔ زمین اس لیے بنائی گئی کہ رسول آئیں، آسمان کا شامیہ اس لیے تلا گیا کہ رسول آئیں، خلاؤں کا نظام اس لیے کہ رسول آئیں، کہکشاں کی جلوہ گری اس لیے کہ رسول آئیں، فرشتوں کا ہجوم اس لیے کہ رسول آئیں، نسیم سحر کی نازک خرامی اس لیے کہ رسول آئیں، باد صبا کی نازک خرامی اس لیے کہ رسول آئیں، دریاؤں کی روانی اس لیے کہ رسول آئیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں تابندگی سیارگاہ اس لیے کہ رسول آئیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن اس لیے کہ رسول آئیں، ہمارے نبضوں کی حالت اس لیے رسول آئیں۔ زمین موجود ہے، آسمان موجود ہے، ستارے موجود ہیں، کل یہ بزم اٹھ جائے گی تو نہ ہم موجود ہوں گے نہ ہم موجود ہیں۔ پتہ چلا جب جانے بزم چلا جائے تو بزم کو منتشر کر دیا جاتا ہے۔ اگر رسول چلے گئے ہوتے تو نہ زمین موجود ہوتی، نہ آسمان موجود ہوتا، نہ ستارے موجود ہوتے، نہ سیارے موجود ہوتے، نہ کائنات موجود ہوتی، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہم آؤز، اگر بہو نہ رسیدی کمال بولہبیس تمام بولہبیس۔ فرق اتنا ہے کہ وہ آنے والے تھے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آ گئے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ آ گئے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ آ گئے ہیں، تاکہ کہنے والے یہ نہ کہے کہ آ کے چلے گئے اب ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے ہر سال مناتے ہیں اور زندگی کی آخری سانس تک مناتے رہیں گے کہ ایسا دنیا میں ہر آنے والا آ کے چلا گیا، ہر آنے والا آ کے واپس ہو گیا ہے، مگر ایک ایسا آنے والا بھی ہے جو کبھی نہ جانے کے لیے آیا ہے، اور وہ سرور کائنات کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پہ حرام قرار دیا ہے کہ نبی کے جسموں کو بھی نقصان پہنچائے، نبی زندہ ہے اور اسے روزی دی جاتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی صحاح کی مشہور حدیث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ جلوہ گر ہیں، وہ موجود ہیں، وہ ہمارے گواہ ہیں، وہ آپ کے گواہ ہیں۔ اور میرے بھائی ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہ اگر ہمارے والدین کے سامنے ہمارا عمل روزانہ پیش کیا جائے یا ہفتے میں پیش کیا جائے تو ان پہ کیا گزرے گی؟ کیا ایک شرابی بچہ یہ چاہے گا کہ اس کی شراب نوشی باپ کے سامنے ماں کے سامنے؟ شاید یہاں کا تو گستاخ چاہ بھی لے، پیمانے بدل لیں، حالات بدل لیں، حیا اور غیرت کے پیمانے ٹوٹ چکے، لیکن کوئی بھی باغیرت اور باحیا بچہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے باپ کے سامنے اس کی گناہوں کا تذکرہ ہو۔ کوئی کھول کے رکھ دے یہ شراب پی رہا ہے، دیکھو یہ زنا کر رہا ہے، کوئی دکھا دے اسے، کبھی نہیں چاہے گا۔ وہ رسول پاک جنہوں نے آپ کے لیے پتھر کھائے، زخم برداشت کیے، رات دن گیرہ وزاری کی، آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کی، آج جب ان کے سامنے ہمارا اور آپ کا عمل پیش کیا جا رہا ہوگا تو کیا گزرتی ہوگی ان کے دل کے اوپر؟ جس ذات گرامی نے زندگی میں آپ کے لیے بے قراریاں برداشت کی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی سکون نہ لے سکیں؟ وہ ہمارے اعمال پہ، اور ہمارے اعمال گواہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میں دیکھوں گا بھی اور پہچانوں گا بھی، اور پہچاننے کی تو بہت سی روایات ہیں۔ میرے آقا اشرف شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت کبیرہ گناہوں کے لیے بھی ہے۔ بہت سی حدیثیں مٹا دی ہیں سعودی عرب میں رسول پاک کے روضے پہ لکھی ہوئی، یہ نہیں مٹا سکے، اس کی صحت اتنی مسلم ہے کہ مٹا ہی نہیں سکتے۔ میری شفاعت کبیرہ گناہ والوں کے لیے بھی ہے، اگر جانتے نہیں ہیں تو کیسے شفاعت فرمائیں گے؟ فرمان زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ لاکھوں افراد روز زیارت کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں، ہر ایک کو جانتے بھی، پہچانتے بھی، اور قیامت میں یاد بھی رکھیں گے، تب تو شفاعت کریں گے۔ وہ کتنے عظیم ہیں وہ، لیکن ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے بدعملی سے، اپنی بد کرداری سے اپنے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ خدا را ایسا مت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے جو قانون زندگی ہم کو دیا ہے، جو نظام حیات ہم کو دیا ہے، اس کے دو حصے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں،
اور دوسرا حصہ یہ کہ ہم اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ یاد رکھیے، عبادت تو کر لیتے ہیں تھوڑی بہت لوگ، لیکن اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا حصہ بڑا کمزور ہے ہمارا۔ تمام بندے تو تمام بندے ہیں، تمام انسان ہیں، ہم تو اپنے بھائیوں سے محبت نہیں کر پاتے۔ ہمارا یہ عالم ہو چکا ہے آج، اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہمارے ملکوں میں عذاب الہی اور قہر الہی نہ ٹوٹ رہا ہوتا۔ ہم نے سب کچھ فراموش کر دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت کے دو پہلو ہیں۔ یہی وجہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بیمار کی عیادت کرنا عبادت ہے، مریض کی عیادت کرنا عبادت ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا عبادت ہے، جنازے کا ساتھ دینا عبادت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور یہی وہ عبادت تھی جس نے پوری دنیا کو اسلام کی آغوش سے آشنا کیا۔ ایک صاحب بارگاہ رسول میں حاضر ہیں اور کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ سوال معاش کے بارے میں نہیں ہے، روٹی کے بارے میں نہیں ہے، زندگی کے اہم مسائل کے بارے میں۔ اللہ کے رسول نے محسوس کر لیا کہ یہ بھوکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تم میں کوئی ہے جو انہیں لے جائے میری بچی فاطمہ کے پاس، اور ان سے کہے کہ رسول پاک کے مہمان حاضر ہیں، انہیں کھانا کھلا دیجئے۔ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے ان کا ہاتھ تھاما اور لے گئے۔ باب فاطمہ پر، باب سید النساء پر، جنت کی عظیم شہزادی کے دروازے پر، رسول پاک کی لخت جگر دروازے پر، جگر گوشہ رسول کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ نبی کا مہمان حاضر ہے۔ وہ گھر کا جائزہ لیتی ہیں، 3 روز سے چولہا نہیں جلائے، حسنین کریمین بھوکے، مولائے کائنات بھی فاقہ کر رہے ہیں، اسد اللہ الغالب، مگر جب ایک بھوکے کا خیال ہے تو تڑپ اٹھتی ہیں، اپنی ردائے اطہر اتارتی ہیں اور جناب حسین کے حوالے کرتی ہیں، لے جاؤ اسے فلاں یہودی کے پاس گروی رکھ دو، غلہ لاؤ، میں اپنے مہمانوں کو کھانا ضرور کھلاؤں گی۔ جناب حسین وہ چادر لے کے جاتے ہیں، یہودی دیکھتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، شہزادے پوری کائنات اس کے ایک تار کی قیمت نہیں ہو سکتی، لے جاؤ، آج کے بعد میں اور میرا سب کچھ تمہارا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچ، کیا یہ جذبہ آج موجود ہے؟ میرے آقا حضور سید عالم نے فرمایا، اس انسان پہ رات بھر فرشتے لعنت بھیجا کرتے ہیں یا رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے جو خود پیٹ بھر کے سوتا ہو، اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا ہو۔ لفظ پڑوس میں اللہ کے رسول نے کائنات کا امن پوشیدہ فرما دیا ہے۔ ایک گھر کے پڑوسی محلے والے ہیں، محلے والے کے پڑوسی شہر والے ہیں، شہر والے کے پڑوسی ملک والے ہیں، ملک والے کے پڑوسی بر اعظم والے ہیں، بر اعظم والوں کے پڑوسی دنیا والے ہیں۔ اگر ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کی بھوک مٹا کر کے کھانا کھاتا تو اللہ آج دنیا میں کہیں بھوک نہیں رہ جاتی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے رسول پاک کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر وقار کہہ رہے تھے، ہم ویسے مسلمان نہیں رہ گئے ہیں جیسے کہ مسلمان ہمیں ہونا چاہیے، ورنہ آج دنیا ہمارا احترام کرتی، ہماری عظمتوں کو سلام کرتی، اگر آج ہم دنیا کی مصیبتوں میں شریک ہوتے، دنیا کے درد و غم کو بانٹتے، اگر ہم کسی آبادی میں زمین کی رحمت بن کر کے اور زمین کی حرمت کے پاسبان بن کے رہتے تو زمینیں ہمارا احترام کرتی۔ تمہارے ہاتھ میں ہوتا جو مصطفیٰ کا نظام، میرا اپنا شعر ہے، تمہارے ہاتھ میں ہوتا جو مصطفیٰ کا نظام تو تم زمین کی حرمت کے پاسباں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے ہاتھ میں جو ہوتا جو مصطفیٰ کا نظام تو تم زمین کی حرمت کے پاسباں ہوتے، مگر آج زمین ہم کو رسوا کر رہی ہے، ہم تو اس کی حرمت اور عزت کے پاسباں تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی نوجوان بیٹھا کرتے تھے، آ کے بیٹھتے رہتے چلے جاتے تھے۔ آج کئی روز سے نہیں آئے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ یہودی نوجوان کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو بہت بیمار ہیں اور شاید اب تک انتقال ہو گیا ہو، مگر نگاہ رسالت میں آپ دیکھ رہی تھی کہ یہودیت پہ انتقال نہیں ہوگا۔ آپ کھڑے ہو گئے، چلو ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ اگر یہ بتایا گیا تھا کہ شاید انتقال کر گئے ہوں گے تو پہلے کسی کو بھیجتے کہ ہیں یا نہیں، مگر نگاہ دیکھ رہی ہے، غیب جاننے والی نگاہ، دیکھنے والی نگاہ، چلو عیادت کے لیے چلتے ہیں، پتہ چلا بھی زندہ ہیں۔ اور پھر چلے تو تمام صحابہ کرام ساتھ چلے، مرکز عالم حرکت میں آ گیا تو عالم حرکت میں آ گیا۔ یہودی کے دروازے پہنچے، وہ حالت مرض میں، شدت مرض میں اٹھنا چاہ رہا تھا مگر گر گیا، تو آپ نے ہاتھوں سے اشارہ کیا سوئے رہو،
قیام زندوں کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا مطالبہ مت کیجیے کسی سے، قیام زندوں کے لیے، جن کا دل زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، وہ ضرور کھڑے ہوں گے رسول کے نام پر۔ مردوں کے لیے قیام ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا وحی پاک سننے والا کان ان کے ہونٹوں سے لگا دیتے ہیں۔ تمہاری کوئی خواہش ہے، تم آخرت کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہو، اس کے ہونٹ کانپے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ کئی بار میں اس امید پہ حاضر ہوا تھا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، لیکن اس خیال سے کلمہ نہیں پڑھا میں نے کہ میری برادری مجھے نکال دے گی، میری جائیداد کو نقصان ہوگا، لیکن آج میں اپنی موت کے چہرے میں آخرت کا انجام دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں آج آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا میرا پروردگار مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، کل قیامت کے دن دنیا کے تمام انسانوں کو جہنم سے کھینچنے والا میرے قانون کا ہاتھ ہوگا، مگر تم کو جہنم سے نکالنے والا میرا ہاتھ ہوگا، پڑھ لو نجات پا جاؤ گے۔ اس نے کہا حضور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھتے تھے، ہاتھوں کا دم نکل چکا ہے، قدمان ناز بڑھائیے، میں قدموں پہ سر رکھ کے کلمہ پڑھوں گا، قدموں کو بوسہ دے کلمہ پڑھوں گو، ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو میرے ساغر و مینا میرے آگے۔ آپ بڑھائیے قدم ناز، قدموں کو بوسہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد الرسول اللہ، اور رسول اللہ کی ہے پر اس کی زبان پہنچی کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کل اس کا جنازہ اٹھتا تو کفر کے کاندھوں پہ اٹھتا، آج اٹھ رہا ہے تو جان ایمان کے کاندھوں پہ اٹھ رہا ہے۔ جن کے قدموں سے لپٹ جانا حیات سرمدی ہے۔ مریض کی عیادت کرنا بھی عبادت ہے، جنازے کا ساتھ دینا بھی عبادت ہے۔ پیغمبر کی مقدس زندگی آپ کی نگاہوں سے، اگر وہ عیادت کے لیے نہ جاتے تو کیا جہنم سے بچا لیتے؟ کیا وہ شخص ایمان لے آتا؟ کیا اس پہ کفر میں نہ ہوتا؟ پھر عیادت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ صرف مسلمان کی عیادت کریں، جو بھی ضرورت مند ہو، جو بھی بیمار ہو، جو بھی مجبور ہو، آپ اس کی عیادت کریں، وہ آپ کا احسان مند ہوگا۔ بیماری کے عالم میں ایک کلمہ خیر کہہ دینا یہ ہزاروں کی دولت دینے سے بہتر ہوتا ہے بعد وہ۔ اس کا تجربہ صرف ان کو ہوگا جو بیمار ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیماروں کی عیادت کیجیے، کمزوروں کا ساتھ دیجیے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، مجبوروں کی بے کسی کو دور کیجیے، یہ بھی عبادت ہے، عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک آخری بات، وقت ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سفر حج پہ جا رہے ہیں۔ یہ آج کے زمانے کا حج نہیں کہ انسان دوش ہوا پہ چلتا ہے، یہ اس زمانے کا حج ہے جس زمانے کا انسان سطح آب پہ چلا کر نہیں چلتا تھا، بلکہ اونٹوں پر پیدل چلا کرتا تھا، اور عجیب عالم تھا، کئی مہینے میں سفر طے ہوتا تھا، اور ہر لمحہ اس کا جنون، اس کا ذوق وارفتگی رسول پاک کے قدموں سے قریب کر دیتا تھا۔ ابھی تو دور ہے صبح بہار کی منزل، ابھی سے کیسے نظر کو قرار آ جائے، وہاں سے دیکھنا عالم میری محبت کا، جہاں سے ملنے لگیں گے کھجور کے سائے۔ کھجوروں کا سایہ سرکار کے مقدس شہر پاک کی اور ملک پاک کی علامت بن جاتا تھا۔ صحرائے عرب طے کر رہے ہیں عبداللہ بن مبارک مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جب صحرا ختم ہوا اور نخلستانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے پڑاؤ ڈالا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک نخلستان میں، کھجوروں کے باغ میں۔ تو آپ نے دیکھا اس میں ایک ہی جھوپڑی ہے، اور ایک بچی اپنے جھوپڑی سے نکلی، کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے، اور پھر ایک گھورے کے اوپر جاتی ہے گندگی کے ڈھیر پر، اور وہاں سے کوئی چیز اٹھاتی ہے، دامن میں رکھتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ آپ قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی تم نے دامن میں کیا رکھا ہے؟ تو ایک لفظ بولتی ہے کہ حضور یہ نہ پوچھیں کہ دامن میں کیا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا، انہوں نے کہا کہ جناب والا زندگی کے بہت سے کرب چھپائے جاتے ہیں، دکھائے نہیں جاتے، یہ نہ پوچھیے دامن میں کیا ہے۔ جب آپ نے اسراء کیا، دامن اس نے کھولا تو اسے مری ہوئی چڑیا رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹی یہ چڑیا زندہ ہوتی تو اس سے تفریح کر سکتی تھی، کھیل سکتی تھی، پال سکتی تھی، پھینک دے، یہ مردہ چڑیا تیرے گھر میں بدبو کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی۔ تو اس نے کہا سرکار کھیلا اس وقت جاتا ہے جب انسان آسودہ حال ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہے یہ صرف، میں اس جملے کی کربناکی کو، اس جملے کی تلخی کو یا نشتریت کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بچی یہ کہتی ہے کھیلا اس وقت جاتا ہے جب انسان آسودہ حال ہوتا ہے۔ میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں آپ کیوں کھیل رہے ہیں؟ کیا آپ بہت آسودہ حال ہیں؟ کیا آپ بہت مطمئن ہیں؟ کیا آپ کا کوئی مستقبل محفوظ نہیں ہے؟ محفوظ ہے؟ کیا آپ کا فیوچر محفوظ ہے؟ کیا آپ کے گھر پہ کودنے والی بجلیاں آپ کے آشیانے کے قریب نہیں ہیں؟
کیا قیامتیں آپ کا گھر نہیں دیکھ چکی ہیں؟ کیا روز قیامتیں آپ کو تباہ نہیں کر رہی ہیں؟ کیوں آپ کھیل رہے ہیں؟ عیاشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ تفریحات کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا سرمایہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اپنی دولت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کسی ایسے باپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا جس کے بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا ہوا؟ کیا آپ نے کسی ایسی ماں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے جس کی بیٹی کی آبرو شدہ بے آبرو شدہ لاش سامنے رکھی ہو؟ اگر آپ نے کسی ایسے باپ اور بیٹے کو نہیں دیکھا ہے یا ماں کو، تو قوم کی جتنی بیٹیاں ہیں دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ ہماری بیٹیاں ہیں، اور جتنے بیٹے ہیں وہ ہمارے بیٹے ہیں۔ آج ہزاروں لاشیں سسک رہی ہیں اور ہم کھیل رہے ہیں، ہم تفریح کر رہے ہیں، ہم عیاشی کر رہے ہیں، برائیوں میں پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ خدا را، یہ آپ کی دولت اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو قوم کے اوپر خرچ کیجیے، غریبوں اور بے کسوں پر۔ جنت خریدیے اپنی دولت سے، جنت حاصل کیجیے اپنی دولت سے، برائیاں مت خریدیے، جہنم مت خریدیے۔ آج عالم اسلام کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج ہمارے مملکت پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، جو کل تک ہزاروں کھلاتے تھے آج وہ ٹکڑوں کے محتاج ہو گئے۔ کس قدر کربناک زندگی ہے، کیا عجیب عالم ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مصر کی سرزمین پر، تیونس کی سرزمین پر، سوڈان کی سرزمین پر کیا عالم ہے مسلمانوں کا۔ اس کے باوجود آپ کھیل رہے ہیں۔ قومی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ملی احساس نام کی کوئی فیلنگ مرد گئی ہے، احساس مردہ ہو گیا ہے، ضمیر پتھر کا ہو گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، خدا را، بچی نے یہ پوچھا تھا کہ حضور کھیلا اس وقت جاتا ہے جب انسان آسودہ حال ہوتا ہے۔ میں یہ چڑیا کھیلنے کے لیے نہیں لے جا رہی ہوں۔ آج میرے گھر میں 3 روز سے فاقہ ہو رہا ہے، میرا چھوٹا بھائی دم توڑنے کے قریب ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایسے موقع پہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ میں یہ چڑیا لے جا رہی ہوں تاکہ بھون کر کے اپنے بھائی کو کھلاؤں تاکہ وہ موت سے بچ سکے۔ جناب عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عظیم تابعی ہیں، عظیم محدث ہیں، عظیم فقیہ ہیں اور عظیم صوفی ہیں۔ آنکھوں میں آنسو اور فرماتے ہیں ساتھیوں سے ہمارے پاس کتنے دینار ہیں؟ ان لوگوں کا حضور 10,000 دینار ہیں۔ کہا یہاں سے گھر تک واپس ہونے کے لیے کتنے دینار کافی ہیں؟ کہا 40 دینار۔ اب آپ کہاں ہیں؟ وہ نخلستان شروع ہو چکا ہے، خلد نظارہ سامنے ہے، شہر آرزو سامنے ہے، مرکز عقیدت سامنے ہے، جان تمنا سامنے ہے، خلد اعتاز سامنے ہے، سرور کائنات کا قبہ خضرا سامنے ہے، ان کی بارگاہ کرم سامنے ہے، ان کا شہر رحمت سامنے ہے، دارالشفا سامنے ہے، مگر کہتے ہیں اب تک واپس ہونے کے لیے کتنا ضروری؟ کہا 40 دینار۔ فرمایا 40,000 دینار لے لو اور پورا 10,000 دینار اس بچی کی جھولی میں ڈال دو، اور کعبہ کی دیواروں کے نیچے نہیں، ایک غریب کی جھوپڑی کے نیچے اپنے رب کا سجدہ شکر ادا کرو کہ تمہارے پروردگار نے تمہارا حج کعبہ کی دیواروں کے نیچے نہیں، ایک غریب کی جھوپڑی کے نیچے قبول فرما لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا بھی عبادت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ آج کے دور کا پیغام ہے۔ کل بھائی قاسم نے کہا تھا کہ آپ پہلے والی تقریر نہیں کرتے، آج وہ نہیں ہوں گے، ورنہ کہتا کہ میں نے پہلے والی تقریر کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔